میں آپ کے سامنے ایک بار پھر جو ہے وہ حاضر ہوں اپنا. آج ہم جو ہے وہ کون سا سبق پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. آپ لوگ گھر پر ہوں گے، سیکنڈ ایئر کے تمام طلبہ و طالبات، اور بڑے آرام سے اور سکون سے جو ہے وہ بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوں گے، اور نئے طریقے جو ہے اس سے یعنی پڑھنا آپ کو جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوگا. تو آج جو ہے میں نے آپ کے لیے اردو میں حصہ نظم کا انتخاب کیا، یعنی ہم حصہ نظم کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے. اور حصہ نظم میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے، پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کی غزلیات کا مطالعہ کریں گے، ان کے اشعار اور ان کی جو الفاظ معنی ہیں ان کے ساتھ. اور یقیناً آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں بہت زیادہ جو ہے لطف آئے گا، کیونکہ مرزا غالب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اردو ادب پر غالب ہیں. یعنی مرزا غالب کی شخصیت جو ہے وہ اردو ادب پر سب سے زیادہ غالب ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ مرزا غالب کا جو رنگ ہے وہ سب پر حاوی ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا غالب جو ہیں وہ کس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں ہمارے مرزا غالب. ٹھیک ہے، یہ مرزا غالب ہیں. مرزا اسد اللہ خان، اسد اللہ ان کا نام تھا، اسد اللہ خان، اور غالب ان کا تخلص تھا. ابتدا میں طلبہ انہوں نے اپنا تخلص اسد جو ہے وہ رکھا اور استعمال کیا، لیکن کیونکہ یہ ایک اور شاعر کا تخلص تھا اس لیے انہوں نے اس تخلص کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جو انہوں نے اپنی غزلیات پیش کی ہیں وہ غالب کے ہی تخلص سے پیش کی ہیں، اور یہی ان کا تخلص جو ہے ان کا یعنی شہرت کا باعث بنا. تو سب سے پہلے تو تعارف شاعر میں نے مختصر طور پر یہاں پہ صرف ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے یعنی میں پیش کر رہی ہوں. اسد اللہ خان جو ہے ان کا نام ہے اور غالب تخلص ہے. غالب آگرہ میں 1797 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، 5 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی. غالب ابتدا ہی سے باشعور اور ذہین تھے، اسی لیے فارسی پر پورا عبور تھا. دیکھیں اس دور کے اندر جس دور میں غالب تھے اس دور میں فارسی اور عربی کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور جن لوگوں کو اس پر عبور حاصل ہوتا تھا انہیں یعنی بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور ان کو معاشرے میں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا، یعنی اعزاز سے دیکھا جاتا تھا، عزت سے دیکھا جاتا تھا. ان کی قدر کی جاتی تھی جو کہ عربی اور فارسی سے واقف ہوتے تھے یا اس پر مکمل دسترس رکھتے تھے. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ غزل جو ہے وہ ہمارے اردو کا اپنا حصہ نہیں ہے، بلکہ غزل جو ہے وہ فارسی سے جو ہے اردو زبان میں یعنی منتقل ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے غالب کے اگر ہم ادوار کی بات کریں تو غالب کی شاعری کو جو یعنی مصنفین ہیں یا جو ناقدین ہیں 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی ایک تو وہ دور ہے غالب کا جب غالب نے ابتدائی شاعری کا آغاز کیا اور ان کی زیادہ غزلیات جو ہیں وہ فارسی زبان میں تھیں، اور وہ فارسی بھی کون سی فارسی، عام فارسی نہیں بلکہ بہت زیادہ یعنی مشکل فارسی، جس کو غالب نے خود ہی کہا تھا طرز بیدل. یعنی بیدل ایک فارسی کے بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی طرز میں غالب نے اپنا ابتدائی کلام جو ہے وہ فارسی میں کہا، اور غالب کو اپنی فارسی شاعری سے زیادہ لگاؤ تھا اور وہ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت اردو کے. لیکن اس کے باوجود جب اردو جو ہے وہ یعنی ہندوستان میں عام ہوئی تو غالب نے اس کی جانب توجہ دی. اگر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ غالب ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ اردو نثر کے بانی ہیں، یہ بالکل درست ہے، لیکن سر سید سے بھی قبل جو ہیں وہ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے سے یعنی اپنے مکتوب کے ذریعے سے جو ہے وہ اردو نثر نگاری کا آغاز کیا، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں عام فہم اور آسان زبان کا استعمال کیا. لیکن باقاعدہ جو نثر کے بانی ہیں وہ تو سر سید احمد خان ہی ہیں. تو تعارف شاعر میں یہاں میں نے آپ کو یعنی کچھ ابتدائی باتیں جو ہے ان سے میں نے
غالب کون ہے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غالب کا مقام اور ان کا مرتبہ اردو میں کیا ہے۔ غالب کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جدت پسندی اور منفرد لہجہ جو ہے اس کی بنا پر بہت عظیم ہے۔ یعنی غالب کو اردو ادب میں اپنی جدت پسندی، جدت کسے کہتے ہیں طلبہ؟ جدت سے مراد ہوتی ہے نیاپن، ٹھیک ہے، جدید کا لفظ ہے جدید، اس سے ہی لفظ جدت نکلا ہے، یعنی نیا پن، نئی چیز، اور منفرد کہتے ہیں انفرادیت، یعنی جس میں کوئی نئی چیز ہو یا ایسی بات یا معاملہ ہو جو پہلی بار کیا جائے۔ تو ان دو خوبیوں کی بنا پر غالب جو ہیں ان کا طرز بیان بڑا دل فریب اور رنگا رنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں گہرائی بھی ہے۔ رنگا رنگ سے مراد کیا ہے؟ جیسے آپ انگریزی زبان میں لفظ کہتے ہیں ویریشنز، یعنی اس کے اندر تنوع ہے، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، یا اس میں مختلف قسم کی جو ہیں وہ یعنی معاملات کہہ لیجیے، یا ان کو خصوصیات، میں نے اسی وجہ سے خصوصیات کا استعمال کیا۔ یعنی یہ انداز بیان غالب کا جو ہے وہ واقعی ہی دل نشین ہے، اور غالب نے اس چیز کو جو ہے وہ خود بھی تسلیم کیا ہے کہ غالب کا ہے انداز بیان، یعنی غالب نے اس چیز کو خود تسلیم کیا ہے اور وہ اس سے اپنی حیثیت سے واقف ہے۔ بے شک غالب کو غالب کے دور میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن غالب ہر نئی صدی کے شاعر ہیں، غالب کو نئی صدی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اب طلبہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غالب نے جو ہے ان کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ ویسے تو غالب کی شاعری کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، یعنی ہم انہیں 25-30 خصوصیات میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ خصوصیات جن کا میں نے یہاں آپ کے لیے انتخاب کیا ہے یہ وہ ہیں جو انہیں دیگر شعراء سے منفرد کرتی ہیں، یعنی ہر لحاظ سے منفرد کرتی ہیں۔ یہاں میں نے آپ کے لیے ان خصوصیات کا انتخاب کیا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ جی، سب سے پہلی خصوصیت ہے فلسفیانہ انداز۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ غالب جو ہیں وہ اردو زبان کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے پہلی بار غزل میں یا شاعری میں فلسفے کا آغاز کیا، یعنی غزل یا شاعری کو پہلی دفعہ دماغ عطا کیا، کیونکہ فلسفے کا تعلق دماغ سے ہے۔ اس سے پہلے شاعری یا غزل جو تھی دل تو رکھتی تھی، لیکن دماغ دینے والے جو ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ تو غالب نے اردو شاعری میں پہلی بار فلسفیانہ خیالات اور افکار کو پیش کیا۔ افکار جو ہے فکر کی جمع ہے۔ غالب نے زندگی کے حقائق کو فلسفیانہ یعنی نظر سے جانچا۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں انہیں جس نظر سے دیکھا وہ نظر ایک فلسفی کی نظر تھی، اور فلسفی کی نظر میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بہت گہرائی ہوتی ہے، وہ صرف اوپری یا سطحی چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کسی بھی یعنی جو چیز ہے، جو معاملہ ہے، جو بات ہے، اس کی تہ میں جا کر جو ہے اس کا پتہ لگاتا ہے۔ تو اس طرح سے غالب جو ہیں وہ فلسفیانہ یعنی شاعری کے بانی ہیں، یا فلسفے کے، اس کو کہنا چاہیے کہ شاعری میں فلسفے کے بانی یا پہلی بار فلسفے کو لانے والے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اب ان کی دوسری خصوصیت جو انہیں دیگر شعراء سے منفرد کرتی ہے وہ ہے جدت پسندی۔ جدت میں نے آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جدت جو ہے جدید کو کہتے ہیں، نئے پن کو کہتے ہیں۔ اب غالب کے کہاں کہاں یعنی غالب نے جدت پسندی کا جو استعمال ہے وہ کہاں کہاں کیا، تو غالب کے صرف خیالات مضامین میں ہی جدت نہیں، یعنی صرف انہوں نے خیالات اور مضامین میں ہی جدت پیدا نہیں کی، بلکہ تراکیب، اشتعارات، تشبیہات اور اسلوب میں بھی جو ہے وہ جدت ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ اب یہ چیزیں کچھ وہ ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں اور جنہیں آپ یاد کرتے رہتے ہیں، اور کچھ شاید ایسے لفظ ہوں گے جو آپ کے لیے عام فہم نہیں ہوں گے۔ ترکیب کو کہتے ہیں، استعارہ اور تشبیہ میں معلوم ہے، استعارہ جو ہے وہ بھی تشبیہی کی ایک قسم ہے، اور تشبیہ میں آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں۔ تو غالب کی جدت پسندی جو ہے وہ صرف ان کے خیالات میں نظر نہیں آتی، بلکہ ان کے مضامین میں جو انہوں نے موضوعات خصوصاً
پیش کیے ہیں، اور جب ہم اپنی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے تو آپ میری اس یعنی غالب کی اس خصوصیت سے جو ہے وہ بخوبی واقفیت حاصل کر لیں گے کہ غالب کے ہاں کس حد تک جو ہیں وہ خیالات اور مضامین میں جو ہے وہ جدت موجود ہے۔ تو غالب کی جو خصوصیات شاعری ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب مزید دیکھ لیتے ہیں، اگلی جو ان کی خصوصیت ہے وہ ہے شوقی و ظرافت۔ پہلی بار غالب نے یہ کام غزل میں کیا، یعنی شوقی اور ظرافت کو پہلی بار شاعری میں جو پیش کرنے والے شخصیت ہیں وہ بھی مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ یہاں صرف ایک جو ہے کہہ لیجئے کہ مثال کا ایک شعر یہاں موجود ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب بے خیال اچھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کس حد تک جو ہے وہ شوقی اور ظرافت ظریف سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہنسی مذاق یا ایسی بات جس پر انسان کے جو ہونٹ ہیں وہ واہ ہو جائیں یا کھل جائیں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اگلی خصوصیت ان کی اگلی خصوصیت روایت شکن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جدت پسند ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ روایت شکن ہے۔ غالب جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور جو روایات ہیں ان کے قائل نہ تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں روایتی انداز یا لہجے کو بھی اختیار نہیں کیا، یعنی جس طرح سے انہوں نے جدت پسندی کا استعمال اپنے خیالات اور افکار میں کیا، اسی طرح سے غالب نے فرسودہ خیالات سے اپنا دامن جو ہے وہ بچایا، چاہے وہ روایات کی صورت میں تھا، چاہے وہ انداز میں تھا یا وہ اسلوب میں تھا، ہر لحاظ سے خود کو بچایا۔ یہاں ایک مثال کا شعر موجود ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا تمہیں تحریر بھی تھا۔ اس کی ہی یہی غزل جو ہے جب ہم اپنی پہلی غزل جو ہم غالب کی پڑھیں گے تو وہاں یہ شعر آ جائے گا، اور جب آپ اس کی تشریح سمجھیں گے تو آپ کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ غالب کس حد تک جو ہے وہ روایت شکن تھے۔ اس کے بعد ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اگلی خصوصیت کیا ہے۔ تو اگلی خصوصیت ہے تصور عشق۔ تصور عشق، دیکھیں عشق کا تصور ہر شاعر کے یہاں ہمیں ملتا ہے، لیکن عموماً شعراء نے جو ہے وہ محبوب کو ایک ظالم ہستی بنا کے پیش کیا، اور عشق کے تصور کو یعنی ایک ایسی چیز بنا دیا جس سے بہت ہیبتناک اور خوفناک ہو۔ لیکن غالب کی جب ہم نے بات کی تو غالب جو ہیں وہ امید اور رجا کے شاعر ہیں۔ غالب شاعر اپنے محبوب کو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی خوفناک چیز بنا کے پیش نہیں کرتے، وہ عشق و محبت کے لطیف جذبات کو جو کہ واقعی لطیف ہیں اور احساسات کو باتوں ہی میں بیان کر جاتے ہیں، یعنی کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں، مگر اظہار عشق میں نفسیاتی گہرائی اور صداقت ضرور ملتی ہے۔ یعنی ان کے یہاں ہمیں اگر ہم عشق کا اظہار کی بات کریں تو وہاں ہمیں نفسیاتی گہرائی بھی نظر آتی ہے اور ہمیں صداقت ملتی ہے۔ صداقت تو آپ کو پتہ ہے نا طلبہ، جی سچائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک جو ہے وہ شعر میں یہاں عرض کرتی ہوں، دل پھر طواف کوہ سلامت اجائے ہے، دل پھر طواف کوہ سلامت اجائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں غالب نے اپنے جو عشق کا تصور ہے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو اگلی شاعرانہ خصوصیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، جو صرف ہمیں غالب کیا نظر آتی ہے، انسانی نفسیات کا استعمال کہہ لیجیے یا انسانی نفسیات کا اظہار ان کے اشعار میں۔ غالب نے شاعری میں انسانی نفسیات اور کیفیات کو بیان کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دور اور ہر طبقے کے شاعر بنے۔ یعنی غالب جو ہے صرف پرانے دور کے یا پرانی صدی کے شاعر نہیں تھے، غالب آج کے بھی شاعر ہیں اور غالب آنے والے دور کے بھی شاعر ہیں، اس لیے کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو خصوصیات سے نوازا ہے وہ خصوصیات جو ہیں وہ ایسے ہی رہتی ہیں، تو اسی چیز کا اظہار جو ہے وہ غالب نے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ یہاں ایک شعر میں صرف
آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، یعنی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انسانی نفسیات میں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی ہر کام ویسے تو مشکل ہے لیکن وہ کام آسان ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے گا آسان، لیکن آج آدمی تو بہت ہیں، انسان کم ہے، یعنی انسان بننے کی ان میں خصوصیت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ غالب کی خصوصیات کو جو ہے مکمل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی کیا اعتراف عظمت ہے اور کون سے وہ یعنی مصنفین اور ناقادین ہیں جو غالب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے یعنی باتوں کے ذریعے، اپنے حوالوں کے ذریعے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عہد مغلیہ نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی: تاج محل، اردو اور غالب۔ ٹھیک ہے، یعنی عہد مغلیہ مطلب مغل حکومت کا جو دور تھا، اس سے ہندوستان کو 3 چیزیں ملی، اس میں یہ 3 چیزوں میں ایک غالب بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اگلے جو یعنی اعتراف عظمت ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری جو ہے وہ غالب کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ یعنی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیوان غالب ہندوستان کی الہامی کتاب ہے۔ اکثر جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، یعنی ایک مقدس نیت اور ایک دیوان غالب۔ تو سوچئے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعتراف عظمت جو ہے ہو سکتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے آل احمد سرور۔ آل احمد سرور جو ہیں وہ غالب کے متعلق کہتے ہیں کہ اردو غزل میں غالب ایک نیا خیال، ایک نیا گوشہ اور ایک نیا شعور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ہر جگہ جو نئے کا اضافہ کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غالب میں کس حد تک جو ہے وہ جدت پسندی شامل تھی۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے اپنی جو غالب کے تعارف خصوصیات تھا اس کا ہم نے یہاں جو ہے وہ جائزہ لے لیا اور یہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی غزل ہے اس کا پہلا شعر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ان کی یعنی غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا پہلا شعر یا غزل نمبر 1 کا پہلا شعر یہ ہے: ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے 1-2 لفظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں۔ اناگیر، اناگیر کہتے ہیں لگام تھامنے والا۔ لگام سے مراد کیا ہے؟ جو گھوڑے کے یعنی ڈالی جاتی ہے اور جس سے گھوڑے کو روکا جاتا ہے یا چلایا جاتا ہے، اسے ہم لگام کہتے ہیں۔ یہاں مقصود جو ہے یعنی اس جگہ جو شاعر نے استعمال کیا ہے وہ مراد رکاوٹ ڈالنے والا، یعنی جس کی وجہ سے رکاوٹ پڑے۔ اب تشریح اس کی بڑی آسان ہو گئی اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ مرزا غالب جو ہے وہ اس شعر میں جو ہے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں مجھے اپنے محبوب کی جو یعنی فطرت ہے اس سے آگاہی حاصل ہے، یعنی غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی فطرت سے جو ہے وہ واقف ہوں بہت اچھے طریقے سے۔ اس کی فطرت میں کیا ہے؟ بے رخی اور بے نیازی، یعنی وہ بے نیاز رہتا ہے، وہ مجھ سے بے رخ رہتا ہے، مجھ سے میرے قریب نہیں آتا، اگرچہ جو یعنی اس کے سامنے بھی جو ہے وہ کوئی کہنا چاہیے کہ وجہ نہیں ہے کہ غالب نے اس شعر میں محبوب کی فطرت کے بارے میں کہا ہے کہ بے نیازی اور بے وفائی جو ہے وہ اس کا معمول ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عاشق جو ہے وہ ان سب باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ جو ہے ترک محبت کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے وعدے کے مطابق آپ جو تھے وہ وقت مقرر پر نہیں پہنچے،
یعنی جب جو ہے وہ محبوب جو ہے وقت پر نہیں پہنچا تو عاشق کو جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری میں اس کی اور اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ آپ کو یقیناً مناسب وقت پر آپ تو تیار ہو کے گھر سے نکلے، لیکن آپ جو تھے وہ پہنچ نہیں سکے، تو اس میں یقیناً آپ کی جو ہے طرف سے کوئی یعنی غلطی نہیں ہوئی، لیکن کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسی وجہ ضرور بنی جس کی بنا پر آپ مجھ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ یعنی انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ جو یہاں انہوں نے کوئی کا استعمال کیا ہے نا، یہ جو کوئی ہے یہ کوئی دراصل رقیب کا تصور ہے۔ غالب کی اگر ہم شاعرانہ خصوصیت کی بات کریں تو غالب وہ شاعر بھی ہیں جنہوں نے رقیب کا تصور پہلی بار جو ہے وہ یعنی اپنی شاعری میں لے کر آئے، اور اس کو انہوں نے قائم بھی رکھا، اور آگے جو ہے آگے یعنی یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی ہی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو آ رہے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، آپ کی جانب سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ سے مجھے کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوئی، آپ تو اپنے گھر سے چل پڑے تھے، لیکن کیا تھا، کوئی ایسا تھا جس نے یعنی رکاوٹ ڈال دی اور جو بیچ میں جو تھا وہ آ گیا، اس بنا پر جو ہے وہ آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکے اور آپ کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو اس کا میں آپ سے نہیں کرتا، اس کا گلہ جو ہے میں اس کے لیے آپ سے جو ہے وہ اس کے معنی پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 کیا ہے؟ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ یہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے وہ شعر ہے۔ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ہے شائبہ۔ شائبہ کہتے ہیں شک و شبہ، یعنی غالب نے یہاں جو ہے یہ کہا ہے کہ میری تباہی کا یا میری بربادی کا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، یعنی میں برباد ہو گیا، میں جو ہے وہ کس طرح سے آگے زندگی گزاروں گا، تو وہ غالب وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا میں شکوہ آپ سے نہیں کرتا، یعنی میں آپ کو نہیں کہتا کہ یہ ساری تباہی اور بربادی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے مجھ پر واقع آئی، بلکہ انہوں نے یعنی ایک بار پھر جو ہے وہ محبوب کی عزت کو جو ہے وہ اپنی عزت سمجھا، اور مرزا غالب یعنی اپنی جو کہنا چاہیے کہ بربادی ہے یا اپنی جو تقدیر میں ان کے جو لکھا ہوا تھا جو مشکلات تھیں وہ اس کا یعنی ذمہ داری محبوب کو نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے، تو ایسا غلط ہے۔ غالب جو ہیں وہ پھر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ وہ آیا دل جو ہے وہ پکا دل جو ہے اس کو پیش کر سکیں گے یا نہیں، یعنی میں جو ہے آداب عشق کے خلاف سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کو میں آپ سے منسوخ کروں، یعنی میں یہ کہوں کہ آپ میری بدقسمتی تھی کہ میری زندگی میں آپ آ گئے اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی، آپ پر میری نظر پڑ گئی، اور اس کے بعد جو تھی وہ میری زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، نہ آپ میرے سامنے آتے اور نہ جو ہے میری زندگی تباہ اور برباد ہوتی۔ تو غالب جیسے یعنی کہنا چاہیے کہ روادار شاعر ایسی بات نہیں کہیں گے، بڑھ کے انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ میں سنگدل نہیں ہوں اور میرے دل پر جو ہے وہ آپ کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ داغ نہیں ہے، میں اگر میری قسمت میں ہی بربادی لکھی تھی، اگر میری قسمت میں ہی برباد ہونا لکھا تھا تو وہ میں ہو کر رہتا، اس میں مجھے آپ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، یعنی اپنے محبوب سے کوئی گلہ نہیں، کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یعنی محبت جو ہے وہ قصوروار ہے، تو اسی چیز کو غالب نے جو ہے وہ اس شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غالب کے شعر نمبر 3 میں کیا ہے۔ تو شعر نمبر 3 میں غالب جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ غالب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں پیش کیے۔ سب سے پہلے تو ہم لفظ دیکھ لیتے ہیں،
بگڑ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، کسی سے جو ہے وہ ناراضگی اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ آ رہا ہے تعزیر۔ تعزیر جو ہے وہ سزا کی مشق، کہتے ہیں نا اس پر یہ تعزیر لگائی، اس پر یہ تعزیر لگائی، تو تعزیر جو ہے وہ سزا ہے، اور سزا کے کوئی نہ کوئی نام ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دم تحریر، تعزیر ہو گیا سزا کا مستحق، اس کے بعد اگلا لفظ ہے دم تحریر۔ دم تحریر کا مطلب ہے جو تحریر آخری وقت تک آپ کی یعنی جو ہے وہ بیان کرے۔ اب کہہ کیا رہے ہیں، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو ہمیں لائق تعزیر بھی تھا۔ یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے غالب کا اپنا یعنی اپنی بات پیش کرنے کا۔ اس میں انہوں نے جو ہے دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو یعنی تلوی ہے وہ اکثر شعراء نے اپنی شاعری کا موضوع بنائی ہے۔ غالب نے یہاں اسے تلمیحاً نہیں بلکہ تشبیحاً استعمال کیا ہے، یعنی اس شعر کے اندر غالب نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اس کا موازنہ کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، یا ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ یوسف کہہ دیا، یا یوسف جیسا حسین کہہ دیا، تو وہ میری یہ بات سننے کے بعد ناراض نہیں ہوا۔ تو بڑی خیر ہو گئی، خیریت ہو گئی، یعنی یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ اب کیوں وہ ناراض ہوتا؟ صحیح ہے نا، تو ناراضگی کی اس کی کیا وجہ تھی کہ میں اسے یوسف کہتا ہوں وہ ناراض ہوتا، تو وہ اس بنا پر ناراض نہیں ہوا کہ میں نے اسے ایک غلام سے تشبیہ دے دی۔ اب غلام کیسے؟ ہم نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے ذکر میں یہ بات واضح پڑی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں دھکا دے دیا تھا تو وہاں سے جس قافلے نے انہیں نکالا تھا وہ اپنے ساتھ انہیں مصر کے بازار لے گئے تھے، اور وہاں جو یوسف علیہ السلام تھے وہ ایک غلاموں کی منڈی میں جو تھے وہ غلام کی حیثیت سے فروخت کیے گئے، اور جس فرد نے انہیں خریدا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ عزیز مصر تھا، یعنی مصر کا بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ خیریت ہو گئی کہ میں نے اس کو یوسف کہہ دیا، وہ ناراض نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھ سے خفا ہوتا تو خفا ہونے اور یعنی سزا دینے کا اس کے پاس پورا اختیار بھی تھا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو ایک غلام سے مثال دے دی یا تشبیہ دے دی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بازار میں جو تھے عزیز مصر کے غلام کی حیثیت سے خریدے گئے تھے یا فروخت ہوئے تھے، تو لیکن وہ ناراض نہیں ہوا تو یہ بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو جاتا تو نہ صرف مجھ سے ناراض ہوتا بلکہ وہ مجھے سزا بھی دیتا اور میں سزا بھی بھگتتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارا یعنی شعر نمبر 4، اور شعر نمبر 4 میں مرزا اسد اللہ خان غالب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہاں ایک ہی لفظ مشکل ہے، دم تحریر ہے لکھنے کے وقت۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور اچھوتا خیال ہے۔ اگر ہم غالب کی بات کریں تو غالب کے ہمیں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ شعر غالب کے اچھوتے خیال اور ان کے ظریفانہ انداز کا خوبصورت اظہار ہے۔ اشارہ جو ہے اس شعر میں ان دو فرشتوں کی جانب ہے جو ہمارے کاندھوں پر مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ ہر نیکی اور ہر برائی کو جو ہے وہ نامہ اعمال میں جو ہے وہ تحریر کر دیتے ہیں، اور قیامت کے روز یعنی جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اور انہی فرشتوں کی بنا پر جو اس کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو اجر ملے گا، اور برے ہوں گے تو اسے سزا ملے گی۔ اور اسی چیز کو غالب نے یہاں پیش کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، یعنی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ایک طرح سے ظلم و زیادتی ہو گئی کہ ہم
جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں باقی رہے گی. جبکہ اگر دیکھا جائے تو غالب نے اس شعر میں دراصل دنیا کے جو نظام ہے انصاف اس پر بھی جو ہے ایک طرح سے طنز کیا ہے کہ دنیا کا نظام انصاف یہ ہے کہ یہاں جو انصاف ہے وہ نہیں ملتا، گواہی دینے والے گواہی نہیں دیتے یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے نامہ اعمال ہوں گے جس پر قیامت کے دن ہمیں سزا یا جزا ملے گی. غالب کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہی بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں دنیا میں یعنی اس کا رواج ہے کہ جب کسی کے لیے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، کسی کا کوئی معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو گواہ کے طور پر اسی جیسا کوئی انسان پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قابل گرفت ہوں گے قیامت کے دن، اور کس بنا پر ہوں گے کہ ہمیں فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو نوری مخلوق ہیں اور جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور وہ کچھ غلط نہیں لکھتے، نہ وہ کسی کے خلاف ہیں. تو اسی وجہ سے انسان کے جو اعمال ہیں وہ لکھنے کے لیے کسی انسان کو نہیں بلکہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. تو اس چیز کو غالب نے، دیکھیے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ غالب کا انداز بڑا اچھوتا ہے اور غالب نے بڑے یعنی شوق اور یعنی ظرافت کے ساتھ، شوقی اور ظرافت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اشعار کو جو ہے وہ پیش کیا ہے. اب آخری شعر جس کو ہم کہتے ہیں مقطع، اس غزل کا مقطع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مشہور، جو آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور جس میں غالب نے میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اب ریختہ کیا ہے؟ ریختہ اردو زبان کا پرانا نام ہے، لیکن اس شعر میں مراد ہم شاعری بھی لے سکتے ہیں، یعنی شاعری کے صرف تمہیں استاد نہیں ہو. غالب یہاں جو ہے وہ خود کو مخاطب کر رہے ہیں اور میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے غالب تم ہی جو ہے اردو شاعری کے استاد نہیں ہو، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں تم سے پہلے ایک بڑے استاد جو مانے ہوئے استاد تھے وہ میر تقی میر بھی تھے. یعنی اس دور میں اگر بات کی جائے تو اس دور میں تم استاد ہو، لیکن پچھلے دور میں جو تھے وہ میر تقی میر تھے. تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، کیونکہ غالب جو ہے، اگر ہم غالب کی یعنی بات کریں شاعرانہ عظمت کی، تو غالب اپنے آگے کسی کو شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے. تو یہاں غالب نے نہ صرف شاعر تسلیم کیا بلکہ جو ہے ان کی شاعرانہ عظمت کا کھلے دل سے اعتراف کیا، اور یہ بہت بڑا اعتراف ہے جو غالب کی طرف سے جو ہے وہ میر تقی میر کو پیش کیا گیا. اب آخر میں ان کا ایک یعنی ان کا اپنا ہی غالب کا جو شعر ہے وہ مزید اس چیز کو واضح کر دے گا کہ غالب اپنا عقیدہ ہے بقول ناسک، غالب اپنا عقیدہ ہے بقول ناسک، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. یعنی جو میر تقی میر کا معتقد نہیں ہے، انہیں ماننے والا نہیں ہے، ان کا عقیدت نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بقول ناسک، ناسک بھی ایک شاعر کا نام ہے. تو یہ بڑا خوبصورت یعنی مقطع ہے، کیونکہ یہ غالب کی غزل کا آخری شعر ہے اور یہ مقطع ہے، تو انہوں نے اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات جو ہے وہ پیش کی ہے. تو اس طرح سے طلبہ ہم نے آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی سب سے پہلے ہم نے ان کا تعارف حاصل کیا، پھر ہم نے ان کی شاعرانہ خصوصیات سے آگاہی حاصل کی، اور ان شاعرانہ خصوصیات سے جو کہ انہیں دیگر شعراء سے منفرد کرتی ہیں. پھر ہم نے ان کی پہلی غزل کا مطالعہ کیا اور اس کے اشعار اور ان کے الفاظ معنیوں کی تفہیم کی اور تشریح سمجھی. اب میری آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ غور سے دیکھیے گا، پھر آپ جو سامنے کچھ پریزنٹیشن میں پیش کیا گیا ہے اس کو پڑھیے گا، اور جو یعنی آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان سے بھی آپ مطالعہ جاری رکھیں. لیکن جب آپ تشریح لکھنے بیٹھیں شعر کی تو برائے مہربانی تشریح بغیر دیکھے لکھیں. ٹھیک ہے، نہ تو اسے آپ رٹا لگائیں
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ نہ تو اسے رٹا لگائیں بلکہ خود سمجھنے کے بعد آپ اس سے کیا سمجھ پائیں اسے آپ خود بیان کریں گے تو یہ ایک زیادہ بہتر انداز ہوگا۔ تو طلبہ یہ ہماری غزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی غزل میں آپ کے سامنے جو ہے میں پھر حاضر ہوں گی۔